کہ ان گھرانوں کی دشمنیوں کو ہوا دینے میں پولیس کا بہت اہم کردار رہا ہے. اگر آپ اسے دشمنی کا نام نہیں دیتے تو تنازع کا نام دے دیں گے. صلح کافی کلوز ہو چکی ہوئی تھی جو دونوں گھرانے کے مشترکہ دوست کروا رہے تھے, اور اگر صلح ہو جاتی تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. جس دفعہ میں انہیں رکھا گیا 109 میں, وہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے. اس تجربے کی روشنی میں بات کروں گا کہ وہ دبئی نہیں ہوں گے. اس وجہ سے پولیس کی تفتیش کے عمل کو سست قرار دیا جا رہا ہے. عدلیہ نے دیکھنا ہے پولیس تفتیش کو. یہ انکشاف ہوا کہ مظفر حسین تیفی بٹ کو ابا کہا کرتا تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین, آپ کو لمحہ بہ لمحہ باخبر رکھا میں نے بلاچ کیس سے. آپ کو میں نے بتایا کہ شروع سے لے کے آخر تک یہ دشمنی کیا تھی, یہ دشمنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی, یہ دشمنی کیوں سٹارٹ ہوئی, اس میں کون کون قتل ہوا, کیسے کیسے قتل ہوا. ایک ایک چیز پہ ہم نے روشنی ڈالی اور ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود تھے جنہوں نے ہمیں بتایا اور باقاعدہ ہمیں سمجھایا کہ بھائی یہ خبریں ہیں, اس ٹائم یہ ہو رہا ہے, کیسے احسن شاہ انوالو ہوا, تیفی بٹ, گوگی بٹ, کون ہیں یہ لوگ. آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں ہم نے بتایا. آج ہمارے ساتھ خرم پاشا صاحب موجود ہیں جو کہ بہت ہی سینئر کرائم رپورٹر ہیں, اور یہ جو خبر دیتے ہیں وہ خبر جناب بڑی 100% ہوتی ہے. تو آج ان سے میں ٹائم ملا, ہم ان کے پاس آئے کیونکہ کل رات ایک نیا انکشاف ہوا. ایک ویڈیو دیکھی ہے تیفی بٹ صاحب کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب اس خبر کے بارے میں جاننے کے لیے, اس پہ روشنی ڈلوانے کے لیے ہمارے ساتھ خرم بھائی موجود ہے. السلام علیکم خرم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو آپ مل گئے, ہمیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. کہاں پہ غائب ہوتے ہیں آپ؟ آپ کے پاس ہی, آپ ہی ہے وہ. اچھا خرم بھائی, کل رات ایک ویڈیو دیکھی ہے, تیفی بٹ صاحب سامنے آئے ہیں, بڑی رف سی کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, الٹا میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور پولیس والوں نے زیادتی کروائی ہے, اور جتنے کروڑوں کی میرے گھر سے انہوں نے ڈکیتی کیا ہے وہ میں ریکور بھی کرواؤں گا. سمجھ نہیں آئی کچھ ویڈیو کی. دیکھیں, کل جو تیفی بٹ کا انٹرویو منظر عام پر آیا, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ ہم بھی وہ کچھ باتیں پہلے کر رہے تھے. ان میں مین ایک جو بات کی وہ پولیس کے کردار کی. بالکل. اور میں تو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ ان گھرانوں کی دشمنیوں کو ہوا دینے میں پولیس کا بہت اہم کردار رہا ہے. اگر ماضی میں پولیس چاہتی تو یہ کب کی دشمنی ختم ہو سکتی تھی. اچھا, اب تیفی بٹ یہ نہیں کہتے جی دشمنی, وہ تو دشمن مان ہی نہ رہے. چلیں جی, دشمن نہیں ہے, وہ غلط فہمی تھی, جھگڑا تھا, لڑائی یا جو بھی تھا, ایک تنازع تو ان دو گروپوں میں چلتا آ رہا تھا نا, اور وہ تنازع ختم ہو سکتا تھا. اگر آپ اسے دشمنی کا نام نہیں دیتے تو تنازع کا نام دے دیں گے. ایک اور چیز جو خاصی کلیئر ہوئی اس میں, وہ یہ کلیئر ہوئی کہ ایک بات میں نے کہی سٹارٹ میں, وہ یہ تھی کہ صلح کافی کلوز ہو چکی ہوئی تھی, اور صلح ہونے والی تھی, یا آپ کہہ لیں کافی سارے معاملات طے پا چکے ہوئے تھے جو دونوں گھرانے کے مشترکہ دوست کروا رہے تھے. تو اس دوران ہی وہ فائرنگ والا واقعہ ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ فائرنگ والا جب واقعہ ہوا تو وہ جو صلح کی کوششیں تھی وہ دم توڑ گئیں. میں یہ بھی بات کہا کرتا تھا کہ بلاچ, ٹیپو اور تیفی بٹ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے تھے. وہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں اس بات کو مانا کہ میرا 1.5 سال تک رابطہ رہا, ان کی آپس میں گفتگو ہوتی رہی, اور وہ گفتگو خیر سگالی گفتگو تھی. اس گفتگو میں جو میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں کبھی ان کی آپس میں کوئی تلخ باتیں نہیں ہوئی تھیں, اور وہ باتیں یہی تھیں کہ ان معاملات کو ختم کیا جائے. اگر وہ اس دور میں وہ فائرنگ والا واقعہ نہ ہوتا جو گوگی بٹ کے گھر فائرنگ ہوئی اور تیفی بٹ کے گھر فائرنگ ہوئی, تو شاید یہ صلح اس وقت ہو جاتی, اور اگر صلح ہو جاتی تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. اب جہاں تک ان کے انٹرویو کا تعلق ہے, اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. پہلی بات, وہ تو دشمنی کو نہیں مانتے. دوسری بات, وہ کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو انوالو ہونے والی بات ہی نہیں کرتے. وہ اس گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے, اگر آپ قانونی پہلوؤں کی طرف جائیں, کہ قانون میں جب بھی تیفی بٹ گروپ کے خلاف پرچہ ہوا, پولیس نے انہیں بے گناہ کیا یا عدلیہ سے وہ بری ہوئے, وہ کلیئر ہو گئے, تو پھر وہ تو اس بات پہ سٹینڈ ٹھیک لیتے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی کردار نہیں تھا. رہا معاملہ اب اس بلاج والے قتل کا, تو وہ جب کبھی بھی تیفی بٹ سرنڈر ہوتے ہیں, وہ اپنی گرفتاری پیش کرتے ہیں یا آ کے انٹرم کرا کے شامل تفتیش ہوتے ہیں, تو جس دفعہ میں انہیں رکھا گیا 109 میں, وہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے. یہ بات ہے. اس کا بینیفٹ انہیں پھر ملے گا, وہ پھر کلیئر ہوں گے اس معاملے میں قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے تو. باقی چونکہ میں ابھی قانون کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا,
وہ کوئی سینئر قانون دان نہیں اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل آپ کو بتا سکتا ہے. لیٹسٹ اپڈیٹ کوئی آئے گی؟ تو جہاں تک رہا تعلق گرفتاری کے حوالے سے وہ مجھے تو ممکن نظر نہیں آ رہی. لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہونے والے ہیں, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ بیلجیم بھاگ گئے ہیں, کوئی کہتا ہے وہ دبئی میں اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھ نہیں کچھ. دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کا چند ممالک کے ساتھ انٹرپول کا ایک ایگریمنٹ ہے جہاں سے ملزمان کی حوالگی کرائی جا سکتی ہے, کی جا سکتی ہے. بیشتر ممالک ایسے ہیں, بلکہ زیادہ تعداد میں ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا انٹرپول کا ایگریمنٹ نہیں ہے. اگر کوئی بھی ملزم, وہ ضروری نہیں وہ تیفی بٹ ہے, وہ کوئی بھی ملزم ہو, وہ کسی ایسے ملک میں بیٹھا ہے جہاں پاکستان کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ انٹرپول کا نہیں ہے, تو آپ وہاں سے ملزم کو گرفتار نہیں کر سکے. اب جو افواہیں سرگرم ہوئیں, جو ٹریول ہسٹری ہوئی, وہ سب کے اشارے دبئی کی طرف جاتے ہیں. بالکل وہ سارے دبئی کہہ رہے ہیں. ایک جنرلی آپ کو ایک بات کروں گا کہ جب سے دبئی سے انٹرپول کی مدد سے ملزمان کو پاکستان لانے کا سلسلہ شروع ہوا, اور خصوصاً موجودہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے دور میں انہوں نے ایک یہ کمپین چلائی تھی, اور اس پہ بہت اسٹرکٹلی کام بھی ہوا کہ گزشتہ کچھ سال 1.5 سال میں کچھ 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ان کنٹریز سے لائے گئے جن کے ساتھ پاکستان انٹرپول کا ایگریمنٹ تھا. تو لوگوں نے دبئی سے ہجرت شروع کر دی تھی. اب یہ کہنا کہ کوئی اشتہاری وہ دبئی میں بیٹھا ہے یا اس کے علاوہ ایسے ملک میں بیٹھا ہے کہ جہاں انٹرپول کا ایگریمنٹ ہے, تو میں سمجھتا ہوں حماقت والی باتیں ہیں. جو لوگ انڈر ورلڈ سے منسلک ہیں, جن لوگوں کے معاملات قانونی طور پہ پیچیدہ ہیں یا وہ پولیس کو مطلوب ہیں, وہ کچھ معصوم بچے نہیں ہوتے. کبھی بھی ایسے ملک میں نہیں جائیں گے. وہ اپنی سیفٹی کے تمام جو اقدامات ہیں وہ کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیفی بٹ دبئی بیٹھے ہوں گے؟ مجھے بھی نہیں لگتا, اب آپ کی بات کے بعد مجھے نہیں لگتا. مجھے یہ تو نہیں پتہ وہ کہاں بیٹھے ہیں, لیکن میرا جو تھوڑا سا کرائم کے حوالے سے جو تجربہ ہے, اس تجربے کی روشنی میں بات کروں گا کہ وہ دبئی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا خرم بھی ایک اور بڑی موسٹ امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ نئے نام سامنے آ رہے ہیں, اور اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ خرم اعجاز نامی بندہ جو کہ ٹیپو ٹرکا والا کا قاتل تھا, اب وہ بھی چھٹنے والا ہے, اور وہ چھٹنے کے بعد دوبارہ ان کو مطلب کیوں کہہ رہے ہیں جی بلاج فیملی ایک سرکل میں, ایک باؤنڈری میں آ گئی ہے, گھیرے میں آ گئی ہے. یہاں سے جناب تیفی بٹ کو گوگی بٹ گروپ ہے, یہاں سے وہ خرم اعجاز بھی نکل آئے گا, مطلب مل ملا کے یہ ہے کہ اس کو وہ ایک گھیراؤ میں آ گئے ہیں اور وہ مظلوم ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک رہی بات, ابھی یہ ایک نام لے رہے ہیں خرم اعجاز, یہ وہ ملزم ہے جو ٹیپو ٹرکا والا کیس میں پھانسی بھی ہوا, پھر عمر قید میں ہو گیا. اس بارے میں مجھے تو نہیں پتا کہ وہ نکلنے والا ہے کہ نہیں, اس لیے اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا تو قبل از وقت ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک رہی بات تیفی بٹ یا گوگی بٹ, اس میں ابھی تک جو آپ تفتیش چل رہی ہے, گو کہ اب ظاہر ہے اب پولیس کافی زیادہ کانشیس ہو گئی ہے اور اسٹرک ہو گئی ہے اس معاملے میں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ شور برپا ہو گیا تھا کہ اب بہت سارے معاملات کو چھپایا بھی جا رہا ہے. اب وہ تو ظاہر ہے جب پولیس اپنی تفتیش کمپلیٹ کر کے معاملات کو سامنے لائے گی, بتائے گی, اصل صورتحال تو تب آئے گی. لیکن ابھی جو اس کیس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اس کیس کے حوالے سے باقاعدہ ایک مذمتی قرارداد بھی منظور کی ہے, اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کیس کے ملزمان کو فی الفور گرفتار کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلاج کا چھوٹا بھائی ہے امیر موصف, وہ خود ایڈوکیٹ ہے, اس لیے وکلا برادری بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھا جائے جس فاسٹلی طریقے سے پولیس سہولت کار, کیونکہ ملزم تو کوئی مین پکڑا نہیں گیا تھا, سہولت کار تھے جو اس سارے معاملے کو کوئی ریکی کر رہا تھا, کوئی پروٹیکشن دے رہا تھا, جو بھی اس میں جو کردار تھے, پولیس ان تک تو پہنچی لیکن کسی مرکزی ملزم کو گرفتار نہ کیا. اس وجہ سے پولیس کی تفتیش کے عمل کو سست قرار دیا جا رہا ہے, اور وہ سست اس لیے بھی ہے کہ ابھی تک مرکزی ملزم کوئی گرفتار نہ ہو سکا. سو اب یہ کہنا کہ ان کی فیملی کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. دیکھیں جو دشمن دار گھرانہ ہوتا ہے نا, اگر آپ وہ کوئی گھرانہ ہے وہ آلویز ایک تنگ گھیرے میں ہی ہوتا ہے. یہ لوگ جو دشمن دار ہوتے ہیں وہ اپنے ایک ایک کمرے تک ہی محدود ہوتے ہیں.
تو اس میں جو بلاج کی صورتحال تھی وہ بالکل ہی ڈفرینٹ نظر آتی تھی کہ جس آزادی کے ساتھ وہ تقریبات میں بھی جاتا تھا، اس نے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز بھی رکھی ہوئی تھی. حالانکہ اتنی بڑی دشمنی لے کے کوئی شخص چل رہا ہو تو اس کو اتنا اپنے آپ کو ایزی نہیں کرنا چاہیے. اچھا خرم بھائی، لاسٹ میں آخری سوال آپ سے کروں گا کہ آپ کو اس کیس میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نظر آ رہی ہے؟ مطلب کہ بلاج، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ آڈینس ہے کیونکہ لاکھوں ایسے مجھے کمنٹس آئے ہیں جس میں یہی ہے کہ بلاج کو انصاف نہیں ملے گا. آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انصاف دینا عدلیہ کا کام ہے. اس پہ عدلیہ کا کردار کیا ہوگا وہ تو وقت بتائے گا. عدلیہ نے دیکھنا ہے پولیس تفتیش کو، پولیس اپنی تفتیش میں کیا کہتی ہے. ابھی تو ڈی آئی جی جو اب موجودہ ہیں او سی آئی عمران کشور، انہوں نے تو برملا اس بات کا اظہار کیا کہ مرکزی ملزم تیفی بٹ ہے. اب وہ تیفی بٹ کو ملزم قرار دے رہے ہیں ان لوگوں کے بیانات کی روشنی میں جن لوگوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہوا ہے، کیونکہ پولیس نے ابھی تک تو کسی کی گرفتاری ڈالی نہیں ہے. وہ سب سہولت کار ہیں جو اس قتل میں کسی نہ کسی حوالے سے شامل تھے. اس میں ایک اور میں آپ کو یہ فرسٹ ٹائم آپ کے پاس یہ انکشاف کر دیتا ہوں کہ جو قاتل تھا مظفر حسین، اب تو یہ چیز بھی میں نے بہت پہلے بتائی تھی کہ وہ مالشیا تھا. اب یہ بات تیفی بٹ نے اپنے میں انٹرویو میں بھی بتائی ہے کہ وہ ایک پروفیشنل مالشیا تھا، میرا ملازم نہیں تھا. اب وہ مالشیا صرف تیفی بٹ گروپ کا نہیں تھا، اس کا موسٹلی بڑے بڑے ڈیرے دار گھرانوں میں آنا جانا تھا. اس کا کردار مالشیا والا ہی ہوتا تھا. اب ایک واقعہ سامنے آیا ہے اور وہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے وہی قاتل جو مظفر حسین مالشیا تھا وہ ایک ڈیرے دار کے پاس جاتا ہے. وہ ڈیرے دار کے پاس ٹیپو ٹرکا والا گروپ کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں پر جب وہ مظفر حسین سے پوچھتے ہیں کہ تو کہاں جاتا ہے، انہیں پتہ تھا کہ یہ تیفی بٹ کے گھر بھی جاتا ہے. انہوں نے کوئی تیفی بٹ کے بارے میں بات کی تو اس مظفر حسین نے تیفی بٹ کے بارے میں اچھے کلمات کہہ دیے. کیونکہ مظفر حسین کے بارے میں یہ بھی معلومات آئی ہیں، یہ انکشاف ہوا کہ مظفر حسین تیفی بٹ کو ابا کہا کرتا تھا، ابا کے نام سے پکارتا ہوتا تھا، بہت ادب احترام کرتا تھا اس لیے نا. تو وہ اس نے وہاں پہ ادب احترام میں بات کر دی تو اس ڈیرے پہ مظفر حسین کو باقاعدہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. اچھا، جنہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا وہ ٹیپو ٹرکا والا گروپ کے ہمدرد دوست تھے. انہوں نے کافی ذلیل کیا اس کو مظفر حسین کو کہ بھئی تو نے تیفی بٹ کے بارے میں اچھے کلمات کے. یہ بھی ایک واقعہ ہوا اور ڈیفینیٹلی یہ پولیس کی علم میں بھی یہ بات آ چکی بھی ہے. ناظرین، میں حیران ہوں اور یقین کریں کہ انشاءاللہ یہ کیس کہیں نہ کہیں نکرے ضرور لگے گا، کیونکہ ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں اور جو ان کا تجربہ ہے اس کے مطابق یہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اور جو عوام مجھے کہہ رہی ہے میں اس کے مطابق چل رہا ہوں. اب تک کی انفارمیشن ساری آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. مزید اگر کوئی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.